خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ گلمرگ میں رمضان الکریم کے دوران فیشن شو کا انعقاد اسلامی اقدار پر حملہ ہے، مفتی ناصر الاسلام۔ کٹھوعہ میں 3 افراد کے قتل اور گلمرگ میں فیشن شو کے خلاف اسمبلی میں احتجاج۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سحرخوانوں نے لوگوں کو جگانے کی پرانی روایت کو زندہ رکھا ہے، رپورٹ۔ بھارتی مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جمعیت علماء ہند۔ یورپی یونین تنازع کشمیر کے حل کے لیے اہم کردار ادا کرے، بیرسٹر سلطان چودھری۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کی تبدیلی سے انسانی حقوق پر سنگین اثرات مرتب ہو رہی ہیں، مقررین۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ علاقے جموں و کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام گلمرگ میں رمضان کریم کے دوران نیم عریاں فیشن شو کے انعقاد پر قابض انتظامیہ کی شدید مذمت کی ہے اور اسے اسلامی اقدار پر حملہ قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مفتی ناصر الاسلام نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فیشن شو کے منتظمین کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیشن شو میں نیم عریاں مرد اور خواتین نے ریمپ پر واک کی، جو کہ رمضان کریم کے بابرکت مہینے کے دوران کشمیری مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی روایات اور مذہبی اقدار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مفتی اعظم نے واضح کیا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس طرح کی فحش فیشن شو کا انعقاد قابل مذمت ہے اور انتہائی افسوسناک اور اسلام کے وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے اسے ثقافتی جارحیت اور کشمیری روایات پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے قابض حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی فحش سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کریں جو کہ جموں و کشمیر کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو مسخ کر رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے بھی رمضان کے مقدس مہینے میں گلمرگ میں منعقد ہونے والے غیر اخلاقی فیشن شو کی خبروں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ اس تقریب سے کشمیریوں کے جذبات کی توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام اور منتظمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلمرگ کی تصاویر حیران کن ہیں۔ یہ سیاحت کی آڑ میں ثقافتی یلغار ہے۔ آغا روح اللہ نے کہا ہے کہ شو کے انعقاد میں ملوث محکمہ سیاحت کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ منتظمین کے خلاف بھی فوری طور پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ دراصل مقبوضہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں اس وقت شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی جب اراکین نے کٹھوعہ میں حالیہ ہلاکتوں اور گلمرگ میں متنازع فیشن شو کے انعقاد پر شدید احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق بی جے پی اراکین نے کٹھوعہ ہلاکتوں کا مختصر ذکر کیا اور وقفہ سوالات کو جاری رکھنے پر اصرار کیا، جس پر نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور آزاد اراکین نے شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نئی دلی کی حکومت علاقے میں امن و امان کو کنٹرول کرتی ہے اور اسے ہلاکتوں کا جواب دینا چاہیے۔ 3 لاپتہ افراد کی لاشیں، جنہیں آخری بار 5 مارچ کو بلاور میں دیکھا گیا تھا، ہفتے کو کٹھوعہ میں ایک پہاڑی علاقے سے برآمد ہوئی تھیں۔ اراکین اسمبلی نے رمضان کے مقدس مہینے کے دوران گلمرگ میں ہونے والے فیشن شو کی بھی مذمت کی اور اسے عوامی جذبات کی توہین قرار دیا۔ ایوان میں 25 منٹ تک ہنگامہ آرائی جاری رہی اور اسپیکر عبدالرحیم راتھر کو نظم و ضبط کی بحالی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مقبوضہ کشمیر میں ماہ رمضان شروع ہونے کے ساتھ ہی شہروں، قصبوں اور دیہات میں سحر خوانوں نے لوگوں کو سحری پر جگانے کے لیے ڈھول بجانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شہروں اور قصبہ جات میں دور دراز دیہاتوں سے آنے والے سحر خوانوں نے موبائل فون اور الارم کلاک جیسے جدید آلات کی موجودگی کے باوجود پرانی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ کشمیریوں کو سحری پر جگانے کی خاطر یہ لوگ قدیم زمانے سے ڈھول بجاتے ہیں اور انہوں نے اس روایت کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ برضلع کے سری نگر کے ایک رہائشی محمد شفیع میر نے بتایا کہ مقدس مہینے میں سحرخوانوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم تراویح نماز رات 10:30 بجے کے قریب ختم کرتے ہیں اور جب ہم سو جاتے ہیں تو چند گھنٹوں بعد آپ کو ڈھول کی آواز دوبارہ جگاتی ہے۔ موبائل یا گھڑی کے الارم کے برعکس آپ ڈھول کی آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ محمد شفیع میر نے کہا کہ ہر سحر خوان ایک یا 2 محلوں کا ایک علاقہ لے لیتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے روزی روٹی کا اور کچھ کے لیے محض ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگ 11 مہینے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اپنے لیے خانہ کو پالنے کے لیے اس مہینے کی کمائی پورے سال کام آتی ہے۔ ضلع کپواڑہ کے علاقے کلاروز سے تعلق رکھنے والے عبد المجید خان نے بھی بتایا کہ میں ایک دور دراز علاقے سے ہوں اور یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں بقیہ سال ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہوں، لیکن ان 11 مہینوں کی کمائی اب بھی اس سے کم ہے جو میں رمضان میں کماتا ہوں۔
گزشتہ 20 سال سے ڈھول بجانے والے عبد المجید نے کہا کہ ان کا کام صبح 3 بجے سے 5 بجے ختم ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں رمضان کے اختتام پر دل کھول کر پیسہ دیتے ہیں۔ محمد محبوب کھٹانہ نے، جو گزشتہ 22 سال سے ہر رمضان میں سری نگر آتے ہیں، کہا کہ جہاں وہ اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کما رہی ہیں، وہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کے نیک عمل کا اجر ملنے کی بھی امید ہے۔ گزشتہ 50 سال سے یہ کام کرنے والے بزرگ غلام رسول پائر پرانے شہر کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ مالی فوائد ایک بونس ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ میں یہ کام گزشتہ 50 سال سے کر رہا ہوں۔ میں پیسوں کے لیے لوگوں کو نہیں جگاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر ہے۔ بھارت میں بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست اتر پردیش میں ہندو روزنامے کے لیے کام کرنے والے ایک صحافی کو سیتاپور دہلی ہائی وے پرہم روڈ ریلوے کراسنگ کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 35 سالہ رکھوندر باجپائی کو چند دنوں سے فون پر جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ رکھوندر باجپائی اپنے موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا جب موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے ہائی وے پر نزدیک سے ان پر گولی چلائی۔ مقامی لوگوں نے باجپائی کو قریبی ہسپتال لے جانے میں مدد کی، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اسے کندھے اور سینے میں 3 گولیاں لگی تھیں۔ حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پروین رنجن سنگھ نے کہا ہے کہ ہم نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے ضلع کی سرحدوں کو سیل کر دیا ہے۔ کال ریکارڈ کا جائزہ اور دیگر قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ باجپائی کے اہل خانہ نے بتایا ہے کہ صحافی کو چند دنوں سے دھمکیاں میں فون کالز موصول ہو رہی تھیں۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست اتر پردیش میں سحری اور افطار کے اعلانات کرنے پر ایک مسجد کے لاؤڈ سپیکر ہٹا دیے گئے ہیں۔